حصید، اور اس کے ذریعے ہم نے نباتات اگائے زمین سے، باغات بھی اور اناج بھی، جن کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ دو قسم کے اناج اگ رہے ہیں نا، ایک تو درخت ہیں کہ درخت کے اوپر سے آپ پھل توڑ لیتے ہیں، درخت اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اور دوسری وہ اناج ہے جو آپ کھیتی کی طرح کاٹ لیتے ہیں مکملی، جیسے کہ گندم ہے، پوری کھیتی کاٹ لیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ دانے اتارتے ہیں آپ اور پھر اگلی دفعہ اسی ٹہنیوں کے اوپر اور دانے اگائیں، مصیبت پہ جائے۔ اللہ نے بتایا اڈا کا سائز ہے، زیر اندازہ کریں اگر یہ آپ کو دانے اتارنے پڑ جاتے کتنی بڑی مصیبت بن جاتی۔ تو اسے کہ پوری کھیتی اڑا دو، اگلی بار پھر اگا دوں گا۔ آم کا درخت 8 سال میں اس قابل ہوتا ہے کہ آم دے، ٹھیک ہے، یعنی لگانے کے بعد۔ اگر اناج بھی آپ اگاتے اور 8 سال کے بعد اس کے اوپر گندم کے دانے لگنے شروع ہوتے تو کسی کا دماغ خراب تھا کہ وہ اس کو ختم کرتا، تو لوگ تو مر جاتے بھوکے ہی، کیونکہ پھر دوبارہ اگر بوئیں گے پھر 8 سال بعد اتنے کہ اگر آپ کو ایک ایک دانہ اتارنا پڑ جاتا گندم کے اوپر سے تو مصیبت بن جانی تھی نا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے نباتات ایسے بنائے ہیں جن کے اوپر یعنی پودوں سے فروٹ اتار لیتے ہیں، اور بعض کھیتیاں ہیں کاٹنے والی۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں جن کے اوپر گندے ہوئے پھل گچھوں کی شکل میں رکھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب کتنا اونچا ہوتا ہے وہ درخت اس کا کھجور کا، اس کے اوپر جا کے کھجوریں ہیں، اور پھر کس طرح لوکیٹ ہوئی ہوئی ہیں، یعنی وہ اگر اتار دی جائے نا دوبارہ ان جگہوں پہ ایلفی سے آپ لگانا شروع کریں تو آپ کے کتنے دن لگ جائیں، کس طریقے سے ان کو مینج کیا ہوتا ہے، یعنی گچھے کی فارم میں ہوتا ہے نا، یہ الٹ ٹپ تو نہیں پڑی ہوتی، ہر ایک کی لینتھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تبھی وہ گچھا بنتا ہے نا، ادروائز ایک جیسی ہو تو وہ گچھا اس طریقے سے بن نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گچھوں کی شکل میں کھجور۔ یہ صرف کھجور کی ابھی صرف فزیکل اپیرنس کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ اس کے اندر ذائقہ جو رکھ دیا ہوا ہے سر، اور پھر اس کے اندر سے جو کھجور کے اندر سے گٹھلی نکلنی ہے اس سے ایک اور درخت بن جانا ہے۔ سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور ارب تو آپ کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے، 6 ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج۔ اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی، ایک بیج نہیں بن سکتا۔ آپ کو تو یہ بے قدر نظر آ رہا ہے، لیکن سر اس بیج کے اندر وہ ڈیٹا ہے، ایک ایک چیز پروگرام ہے کہ اس سے جو درخت بننا ہے اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا، اس کے تنے کا سائز کیا ہوگا، اس سے فروٹ کون سا اگنا ہے، اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی، ایک ایک جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ ہارڈ ڈسک، یہ بیج ہے۔ اور سر آپ نے تربوز کبھی کاٹا ہے؟ اس کے اندر سے کتنے بیج نکلتے ہیں؟ آج کل سردیاں امرود کھایا ہے، کتنے بیج نکلتے ہیں؟ ایک ایک بیج کے اندر کروڑوں امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ جی آپ ایک بیج کو بوئیں گے تو ایک اور درخت نکل آئے گا سر، اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں امرود لگیں گے، ایک دفعہ نہیں، آپ توڑیں گے اگلے سیزن میں پھر لگ جائیں گے۔ وہ نکلا کس سے ہوا ہے؟ ایک بیج سے، اور وہ ایک بیج خود ان ہزاروں بیجوں میں سے ہے جو ایک امرود سے نکلتے ہیں۔ ایک امرود ہی جو ہے انبلیویبل چیز ہے۔ میں تو یقین کریں جب یہ یعنی تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہاں کہاں بیچ میں ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں بیج، اور یہ جو تربوز آپ کاٹ رہے ہیں سر یہ آپ اربوں تربوز کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے، اور وہ جو اس بیج سے تربوز نکلے گا اس کے اندر کتنے آگے بیج ہوں گے، اور ان بیجوں کو بوئیں گے تو ان سے آگے کتنے تربوز نکلیں گے۔ اور اب کوئی بیوقوف ہوگا نا جو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو آپ کر کے بتا دیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیج بنا دیں، ہمیں بیج بنا کے کو بتا دیں۔ اس سے بھی آسان کوسچن دیتے ہیں آپ کو، بیج تو نہیں آپ بنا سکتے، ہم آپ کو انڈا دیتے ہیں توڑ کے، آپ اس سے چوزا بنا کے بتا دیں۔ انڈا تو بنانے کا آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے نا جناب، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی۔ اور مجھے اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے، آپ اس کے سامنے الٹے بھی لٹک جائیں نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یار اس میں سے کیسے چوزا نکل سکتا ہے، اس کا تو پورا سسٹم ہے، اس کے تو ایک پوری ایروفائل سٹرکچر ہے اس کے پروں کی، اس کے اندر پورا ایک یعنی کھانے پینے کا نظام ہے، وہ پوری ایک زندگی ہے، اس لیسدار مادے سے بنتی ہے، اندر جا کے کون بنا دیتا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ معجزہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن چند معجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں معجزے لگتے نہیں ہیں۔ سر مردے کے زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا،
وہ مردہ زندہ ہو جائے لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا اس لیے کہ ہم عادی نہیں ہیں. سر اس سے بڑا معجزہ انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے, اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, کون نکال رہا ہے؟ اور سر یہ ایک انڈا نہیں ہے, خربوں انڈے ہیں, مرغیوں کے انڈے, چیلوں کے انڈے, کبوتروں کے انڈے, طوطوں کے انڈے, یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے. ایون یہ مکھیاں آپ کی جتنی نکل رہی ہیں شراط الارض, یہ سب انڈوں میں سے نکلتی ہیں. یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, جس کے اوپر انہوں نے شنوک ہیلی کاپٹر بنایا ہے, وہ جس کے 4 پر ہوتے ہیں, جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. سر یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس سے وہ نکل رہی ہے, اور اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نا 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈھیلے میں, اور وہ اس کی آنکھ کتنی سی تھی ہوگی آپ دیکھ لیں, اور وہ پورے کوآرڈینیٹس اپنے لوکیٹ کرتی ہے. آپ کے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کو تو لینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے, اور اللہ نے جو بنائے ہوئے ہیں, چڑیے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو لینڈنگ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے, کوئی جگہ صاف کروانی پڑتی ہے, جدھر سے اٹھے جہاں مرضی جا کے لینڈ کر لے. اور ہمارے جہازوں میں تو ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے سر, چڑیا میں آپ کو نہیں فیول ڈالنا پڑتا, وہ خود اپنا فیول لیتی ہے جا کے. اور آج کل تو یہ سردیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل وہ پرندے آئے ہوئے ہیں سائبیریا سے, ادھر 10,000 کلومیٹر کا سفر. کتنا سر؟ بوئنگ 747 میں ایک دفعہ ٹینکی فل کرے نا, وہ بھی 8,000 کلومیٹر اڑتا ہے انجنوں کے ساتھ. اور یہ نازک سا پرندہ جس کو آپ سرخاب کے پر سنا بھی ہوا ہے نا, سرخاب آپ دیکھ لیں کتنا سا, اتنا سا پرندہ ہوتا ہے اگر اس کو پر پھیلائے تو, اور وہ ان پروں میں وہ طاقت, بالکل نازک سے پر ہے سر, 10,000 کلومیٹر اڑ کے آتا ہے بغیر کھائے پیے. جی اسٹیش ہے کوئی نہیں, اور توکل دیکھیں سمندر کے اوپر سے اڑ کے آتا ہے جہاں وہ لینڈ بھی نہیں کر سکتا, اور اس کو اپنے اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ یہاں پہنچتا ہے وہ بغیر کھائے پیے. اور وہ نیند کی کنڈیشن میں بھی, یعنی وہ جس کو پنجابی کہنا جاگو میٹی رہتا ہے, وہ اڑتا رہتا ہے, اس کے پر چلتے رہتے ہیں, وہ اپنی نیند بھی ہوا کے اندر پوری کرتا ہے. 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں پہ, اور کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے نا, یہ بھی ان کو پڑھایا ہوا ہے اللہ نے جناب کہ سردی زیادہ ہوگی, چلو سب کانٹیننٹ. پھر یہاں پہ ہمارے جو شکاری لوگ ہیں کچھ شکار کرتے ہیں زیادہ تر, تو وہ بچ جاتے ہیں. پھر وہ جب موسم جب صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھی رشیا چلے جاتے ہیں. یہ سر میں صرف ایک سپیشیز کی بات کر رہا ہوں, تتلیاں ہیں وہ بھی ملینز کی تعداد میں. آپ اگر ایک یوٹیوب کے اوپر آپ یہ نیشنل جغرافی والوں کا پروگرام دیکھیں نا, میگا مائگریشنز کے نام سے بڑی بڑی جو یعنی ہجرتیں ہوتی ہیں جانوروں کی, کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں, بندہ حیران ہو جائے. یہ ہاتھی جناب جو آپ کو بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے, یہ صرف پاؤں مار کے نا زمین پہ 40 کلومیٹر دور کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کہ سر میں تھے جے. 40 کلومیٹر بغیر موبائل فون کے.